ہماری زندگی کس طرح بدلی میں آپ کو مختصر بتلانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آئیے آج سنتے ہیں ایکٹر عارف خان اپنی زندگی میں کیا کیے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں تھے، عزت دولت شہرت و شان و شوکت کی دنیا بسر کر رہے تھے، اس وقت میں ایک امیر صاحب جماعت آئی تھی ہمارے علاقے میں۔ وہ جماعت کے امیر صاحب ہمارے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ ہم صبح شوٹنگ پر جا رہے تھے اور وہ نماز پڑھ کر کے ہم سے ملنے آ رہے تھے۔ ہم سے ملاقات کی، سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید داڑھی، سفید کرتا، میلے کچیلے کپڑے ہیں۔ میں نے سوچا کوئی ساحل ہے، کوئی فقیر ہے، ان کو کچھ پیسے دے دوں۔ تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگے کہ نانا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کیا کہا؟ ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پوچھیں کیا بات ہے۔ تو کہنے لگے یہ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ملا دت تیری کی، یہ کون ہے صبح صبح یار، ملک الموت صبح صبح مرنے کی بات کر رہا ہے۔ بہت غصہ آیا۔ میں نے ایک بھائی کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو ہنسنے لگے، کہا ہاں پہلے مجھے مرنا ہے، بعد میں آپ کو مرنا ہے۔ تو میں نے کہا پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو کہنے لگے ہاں پہلے مجھے مرنا ہے، بعد میں آپ کو مرنا ہے۔ بتاؤ یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ دوسرا سوال، قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ غصے میں تو تھا، کہا چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر داڑھی جائے گی۔ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی۔ تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ بتا رہے ہو کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ فرعون نے تیرا کیا بگاڑا؟ نہیں بولے وہ تو اللہ کا باغی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا دشمن تھا، کافر تھا۔ ارے بھائی نمرود نے تیرا نہیں، وہ تو ظالم تھا، اللہ نے اس کے سر پہ جوتے مروائے، اس کے سر میں مچھر گھس گیا اس کی ناک میں، اس کا بھیجا کھا گیا۔ وہ نمرود تو بڑا ظالم تھا۔ نہیں ویسا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جا اس کا نام ابو بکر رکھ دے۔ ہاں بولے یہ نام اچھا ہے، یہ اچھا نام ہے۔ اور بتاؤ نا، بولے جا عمر رکھ دے۔ ہاں یہ بھی بہت اچھا ہے۔ جا عثمان رکھ دے۔ ہاں یہ بھی اچھا ہے۔ جا علی رکھ دے، یہ بھی اچھا ہے۔ اب خوشی جانے لگا۔ امام صاحب ادھر ابو بکر نے تجھے کیا دیا؟ عمر نے تجھے کیا دیا؟ عثمان نے تجھے کیا دیا؟ علی نے تجھے کیا دیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا نہیں یہ تو اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں، انہوں نے تو اپنی جان و مال قربان کر دیا دین اسلام کے لیے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اس لیے مجھے یہ نام بہت پیارے ہیں۔ تو کہا کہ صحابہ کے ناموں سے بھی محبت۔ آج میرے دوستو صحابہ کی زندگی کے اندر دین تھا، دین۔ انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارنے کی محنت کی تھی، اور کس کی صحبت نہیں کی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے کی تھی۔ صحابہ بنے۔ اللہ کے نبی کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی اتباع کرو۔ ہم ان فلمی ستاروں کی اتباع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان تھوڑی سی جوانی آتی اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سلمان خان سمجھتا ہے، باڈی بنا لیا۔ ارے میرے بھائی سب فانی ہے، سب مٹی میں مل جائے گا، سب قبر میں چلا جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا۔ بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا، اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جاوے گا۔ ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا۔ میری بات کان کھول کے سن لو مسلمانوں، میری بات کان کھول کے سن لو کاٹیار والوں، ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے کر کے جائے گا۔ اللہ نے زندگی ایک موقع دیا ہے۔ میں یہاں نہیں آیا ہوں
اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کل قیامت کے لیے حجت قائم ہو گئی. کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں کوئی کہنے والا نہیں آیا تھا, کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا. ورنہ اس دنیا سے نکلنا کوئی معمولی بات ہے؟ وہ ایسی چمک دھمک کی زندگی اور چمک دھمک کی دنیا, عزت, دولت, شہرت, عورت, جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے, وہ چاروں چیزیں ہمارے قدموں میں تھی. اس کو چھوڑ کر آنا کوئی مذاق ہے؟ یہ تو اللہ نے نکالا, اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا, اللہ نے دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگایا اور لا کر کے آپ کے سامنے بٹھایا. ہم تو مسجدوں میں جوتے چپل رکھنے کی جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھے, اللہ نے منبر و محراب کے پاس بٹھایا. یہ آج لوگ مسافے کر رہے ہیں, یہ محبتیں کر رہے ہیں, یہ سیلفی اور یہ تصویریں نکال رہے ہیں, اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. ارے کمال تو اللہ کے دین کا ہے, جس کو ہم نے گلے لگایا تو لوگوں نے ہمیں گلے لگایا. یہ مسافے ہمیں نہیں ہو رہے ہیں, یہ تو اللہ کے دین کو ہو رہے ہیں. جو اللہ کے دین کو گلے لگائے گا اللہ اس کو گلے لگائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے, اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخرت میں بھی ناکام کریں گے. میرے بھائی بزرگوں, دوستو, ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں. ہم اپنے اللہ کو بھول گئے, ہمارے نبی کو بھول گئے. ہم آج دنیا میں لگ گئے, دنیا کی چیزوں میں لگ گئے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہے. ہاں, اس بت کو توڑنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر کے بات سمجھاؤں, اللہ کرے کہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے اور میری بھی سمجھ میں آ جائے. میں اگر آپ لوگوں کے سامنے ایک سونے کا بت رکھ دوں, سونے کا بت, مورتی سونے کی, اور میں پوچھوں بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے, تو آپ لوگ کیا بولو گے؟ ارے بولو نا, کیا بولو گے؟ ہوتا ہے بت سے کچھ ہوتا ہے؟ کیا بولو گے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. ارے میں بولوں گا بھائی سونے کا بت ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. بولے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے بھائی. اب میں نے وہ سونے کا بت اٹھا کر کے رکھ دیا اور آپ کے سامنے ایک سونے کی اینٹ رکھ دی, سونے کی اینٹ رکھ دی. پھر میں نے پوچھا بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے, تو آپ کیا بولو گے؟ بولو نا بھائی, کیا بولو گے آپ؟ آپ بولو گے ہوتا ہے. اس سے تو زمین آ جائے گی, گھر بن جائے گا, شادی بیاہ ہو جائے گی, گاڑی آ جائے گی, بہت سارے کام ہو جائیں گے اس سے. تو میں کہوں گا ارے بھائی ابھی آپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہے اور ابھی کہہ رہے ہو ہوتا ہے. ارے وہ تو سونے کا بت تھا نا, آپ کیا بولو گے؟ وہ تو سونے کا بت تھا, بت سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے, یہ تو سونے کی اینٹ ہے, اس سے تو ہو سکتا ہے. تو میں کہوں گا میں نے کیا کیا؟ میں نے سونے کے بت کو سونے کی اینٹ بنا دی, صرف شکل کو بدل دیا. بولتا ہوں شکل کو بدل دیا. سونے کا بت تو سونے کی اینٹ بنا دی, شکل کو بدل دیا. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کی ذات کے سامنے بت کا انکار کرنا, بت کی نفی کرنا بہت آسان ہے, لیکن اللہ کے سامنے چیزوں کی نفی کرنا, چیزوں کا انکار کرنا, اپنی دکان کا انکار کرنا, اپنی کھیت کا انکار کرنا, اپنے باغ کا انکار کرنا, اپنی تمام چیزوں کا انکار کرنا, یہ بہت مشکل ہے. اللہ کے سامنے بت کا انکار کرنا بہت آسان ہے, لیکن اللہ کے سامنے چیزوں کی نفی کرنا, چیزوں کا انکار کرنا بہت مشکل ہے. اور اس سے بھی زیادہ مشکل اپنی ذات کا انکار کرنا, اس سے بھی زیادہ مشکل, چیزوں سے زیادہ مشکل اپنی ذات کا انکار کرنا کہ بھائی میں کا بت اندر جو بیٹھا ہے
मैं चला जाऊंगा अल्लाह के रास्ते में 40 दिन 4 महीने, तो क्या होगा, कैसे होगा? तो अपने आप को खुदा बनाया है। यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी अंदर दीन नहीं है। क्या ये तो भाई हमारा भी यही हाल था। हम कोई दूध के धुले हुए नहीं है, कोई वली अल्लाह नहीं है। अल्लाह के रास्ते में चलते रहते हैं, दीन सीखते रहते हैं, दीन सीखने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, दावत और तबलीग की मेहनत में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी जो बदली है वो दावत और तबलीग की वजह से बदली है। जैसे मैंने बताया कि कुछ नहीं जाएगा साथ में, कब्र के अंदर हर कोई जाएगा, बादशाह भी जाएगा, फकीर भी जाएगा। हमारी जिंदगी किस तरह बदली मैं आपको मुख्तसर बतलाना चाहता हूं। जब हम उस दुनिया में थे, इज्जत दौलत शोहरत और शान और शौकत की दुनिया बसर कर रहे थे, उस वक्त में एक अमीर साहब जमात आई थी हमारे इलाके में। वो जमात के अमीर साहब हमारे से मुलाकात करने के लिए आए। हम सुबह शूटिंग पर जा रहे थे और वो नमाज पढ़ करके हमसे मिलने आ रहे थे। हमसे मुलाकात की, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता, मैले कुचले कपड़े हैं। मैंने सोचा कोई साहिल है, कोई फकीर है, इनको कुछ पैसे दे दूं। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे कि ना ना, मुझे आपसे एक सवाल करना है। क्या कहा? एक सवाल करना है। मैंने कहा ठीक है, पूछिए क्या बात है। तो कहने लगे ये बताओ मरना है कि नहीं मरना है। मिला दत तेरी की, ये कौन है सुबह सुबह यार, मलकुल मौत सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने एक भाई कहा हाँ पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, कहा हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। मैंने तो ऐसे कहा जैसे कि मैं खुदा हूं, मैं जानता हूं किसको पहले मरना है। अरे कोरोना में हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि दादा के कांधे पे पोते का जनाजा और बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा। देखा कि नहीं देखा भाई? अरे बोलो ना, आप लोग क्या गूंगे हैं क्या भाई? बोलते क्यों नहीं? देखा है कि नहीं देखा है? हाँ ऐसा बोलो भाई। तकरीर बयान थोड़ी हो रहा है, मुज़ाकरा हो रहा है। एक फिक्रें आनी है अपने अंदर। तो मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो कहने लगे हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। बताओ ये बताओ कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? दूसरा सवाल, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? गुस्से में तो था, कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी? तो कहने लगे हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। बस ये कहकर सलाम करके चले गए। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, वो बात मेरे दिल पे ऐसी लगी कि बस दुनिया ही बदल गई। मैं सोच में पड़ गया ये दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। मैं उस जिंदगी की तलाश में लग गया और तलाश करते करते यहां तक पहुंचा हूं। अब ये इंतजार है कि कब ये दाढ़ी जो है कब्र के अंदर जाएगी। ये दाढ़ी की सुन्नत कोई मामूली सुन्नत नहीं है। जब आदमी मर जाता है, मुसलमान मर जाता है, तो ये सुन्नत कब्र के अंदर साथ में जाती है। सारी सुन्नतें, सारे अमाल, फरमाया कि जो है ये इसमें सबसे अहम चीज है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, रात को एक जमात आई दूसरी कुछ दिनों के बाद।
वो इंग्लैंड से जमात आई थी। उस जमात के अंदर एक अमीर साहब थे, डॉक्टर थे, वो मुझसे मुलाकात के लिए आए, बैठे, अंग्रेजी में इंग्लिश में बात की 1 घंटा। मैं उनकी बात सुना। उन्होंने मेरी तशकील की, 3 दिन 40 दिन 4 महीने की तशकील नहीं की, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे साथ नौजवान बच्चे इंग्लैंड से आए हुए, आपकी सारी फिल्में देखी है, आपके फैन हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप मरकज में आकर उनसे मुलाकात कर लीजिए। मैं बच्चों से मिलने के लिए मरकज गया। बयान चल रहा था, मैंने बयान सुना। बयान सुनने के बाद मैं उस बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात करने बच्चों के कहने पर मैं उस मस्जिद में रात को क़याम किया। उन्होंने कहा कि आप आज मस्जिद में अल्लाह के घर की चटाई पे हमारे साथ सो जाओ, हम इतनी दूर से इंग्लैंड से आ रहे हैं, आप आज हमारे साथ में मस्जिद की चटाई में अल्लाह के घर में सो जाओ। बार बार कहने लगे अल्लाह के घर में मस्जिद की चटाई पे सो जाओ। तो दिल में खौफ सा तारी हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं आज आप लोग के साथ में अल्लाह के घर में मस्जिद की चटाई में सो जाता हूँ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बस वो सोना क्या था कि अल्लाह ने वो हिदायत दी और वो जिंदगी बदली। ऐसी नींद आई जो बड़े बड़े जो है 5 स्टार होटलों में नरम नरम गद्दों पे, एयर कंडीशन कमरों में और शराब के नशे करने के बाद जो नींद नहीं आती थी, अल्लाह ने उस मस्जिद की चटाई में वो सुकून की नींद अता फरमाई कि दुनिया ही बदल गई। यह है दावत का काम, यह है दावत की मेहनत कि हम जैसे ना जाओ, कितने लोगों की जिंदगियां बदल रही है, कितने लोगों की जिंदगियां इस मेहनत के जरिए से बदल रही है। मेरी ये चाहत है कि आप लोग भी इस मेहनत के अंदर लगो, अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह के दीन को लाओ, अल्लाह के फर्माबरदार बनो, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो। अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी, बरकतें नाजिल होगी। अल्लाह दुनिया में इज्जत की जिंदगी देगा, इज्जत की रोटी रोजी देगा, ये अल्लाह का वादा है, और आखिरत में हमेशा हमेशा की जन्नत देगा। ये दुनिया वालों की चमक धमक, इनकी माल और दौलत, ये सब यहीं खत्म हो जाएगी। 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इस मजलिस के अंदर ये नियतें करो, ये इरादे करो कि हम अल्लाह के दीन का काम करेंगे, हम अल्लाह के फर्माबरदार बनेंगे। हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, ये भी नियतें करे कि हम अल्लाह के दीन को सीखेंगे। अपने घर के मर्दों को, अपने शौहर को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने वालिद को प्यार मोहब्बत शफकत से समझाकर अल्लाह की राहों में भेजेंगे और दीन सीखेंगे। दीन सीखने के लिए हमारे इलाके में मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे, ताकि वो बच्चे जा करके अल्लाह के कलाम को सीखे, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, दीन के दाई बने। हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें, अगर हमने अभी तौबा नहीं की, अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं किया, तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन आज हम पर ऐसी साजिशें कर रहे हैं, ऐसी प्लानिंगें कर रहे हैं, अपने बच्चों को दीन से और ईमान से हटाने के लिए हद तक इनकाम कोशिश कर रहे हैं, और उनको शराब के नशों में, जुओं में, और जो ड्रग्स के अंदर, और ना जाने कैसी कैसी नशों के अंदर मुब्तला करने के लिए बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके इल्तिजा करता हूं कि अपने आप को भी दीन पर लगाओ और अपने बच्चों को भी दीन पर लगाओ। इसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता, आसान रास्ता दावत तबलीग की मेहनत है, जिसके अंदर अपने बच्चों को और अपने आप को लगा लो। इसीलिए अल्लाह ने भेजा है, यही पैगाम लेकर के मैं आया हूं। और मैं चलता रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, एक एक इलाकों में जाता हूँ, वहाँ के हालात और अहवाल देखता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा दिल रोता है कि मैं कैसे अपने भाइयों को समझाऊं कि भाई ये सारी दुनिया के ये पैसे और ये चीजें, ये सब बेकार है, हमने सब इसको ठोकर मार दी। अल्लाह ने रोजी का वादा किया है, वो रोजी का जिम्मेदार है, वो रोजी देता है। हमें इतनी मेहनत करना है जितना अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। अल्लाह का मुनादी पुकारे तो फौरन मस्जिद में आदमी चला जावे। हाँ, अल्लाह ने हमको इख्तियार इतना दिया कि हम 1 पैर उठा सकते, 2 पैर नहीं उठा सकते। हम 2 पैर उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हम गिर जा रहे हैं, हमारी कमर टूट जा रही है, हमारी हड्डियां टूट जा रही है।
اللہ نے ایک پیر اٹھانے کا اختیار دیا ہے، بس ایک پیر اٹھاؤ، اتنی محنت کرو کہ جتنی ضرورت ہے. زیادہ محنت کرنے سے روزی نہیں بڑھ جائے گی، کم محنت پر بھی اللہ زیادہ روزی دیتا ہے، اور زیادہ محنت کرنے والوں کو کم روزی دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اتنی دیتا ہے. اللہ اعمال کی بنیاد پہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا کے رکھا ہے. لفظ اعمال کے اندر اللہ نے مال کو چھپا کے رکھا ہے. دوستو میری بات دھیان سے سن لو. بولو ارے بولو مال، مال، مال. لفظ اعمال کے اندر مال ہے. مال سے سب کو محبت ہے، اور مال کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ جائز طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو. جائز طریقے سے کمائے اور جائز طریقے سے خرچ کرے. حلال طریقے سے کمائے، حلال چیزوں پر خرچ کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، تو یہ مال آپ کے لیے رحمت ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ مال عذاب ہے، اس کا حساب ہوگا. تو لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا رکھا ہے. اور سب سے بڑا اعمال کیا ہے؟ نماز، جس کو آج مسلمان چھوڑ رہا ہے. تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تم اعمال نہیں کرو، تو مال کہاں سے آئے گا؟ اعمال تو ہوا ہی نہیں نا، ادھر اب جامال ہو رہا ہے. جامال، ہم اعمال کو چھوڑ کے جامال میں لگ گئے، تو سارا مال جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ فیشن میں جا رہا ہے، انجیکشن میں جا رہا ہے، میڈیسن میں جا رہا ہے، آپریشن میں جا رہا ہے، سیلیبریشن میں جا رہا ہے، ڈیکوریشن میں جا رہا ہے، فرسٹریشن میں جا رہا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ تو مال یہاں جا رہا ہے. جتنے بھی شہنے ٹینشن میں جا رہا ہے. دیکھو آپ گنو، انجیکشن، آپریشن، سیلیبریشن، ڈیکوریشن، یہ سب اس میں جا رہا ہے مال. فیشن. اسی لیے چاہتے ہیں کہ اپنے مال کو صحیح جگہ لگاؤ. جو باقی رہے گا وہ جہاں آپ لگاؤ گے اللہ کے گھر کے لیے، مدرسوں میں، دینی کاموں میں، جب آپ لگاؤ گے یہ باقی رہے گا. کل اللہ پاک اس کا بدلہ گن گن کر کے دے گا، اور 1 روپے پہ اللہ 7 لاکھ دے گا، اور بے حساب دے گا. ابھی جس طرح آپ لوگوں نے اتنا پیسہ دیا، ماشاءاللہ، اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اور کسی کا دل چاہے تو دے، انشاءاللہ لیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں دعا کریں گے تاکہ اللہ پاک مجھے بھی اس کا اجر و ثواب دے. کوئی دے اس کے اندر ابھی اور پیسہ، اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو. یہ اللہ کے گھر کے لیے ہے. کوئی دینے والا بھائی؟ میرے ہاتھ میں دے دیں اور مجھ سے مصافحہ کر لے. آ جاؤ. کہاں پہ لیں گے بھائی؟ دے دو، مصافحہ کر لو، دعا کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ میرا بھی کوئی حصہ لگ جائے نا بھائی. آ جاؤ بھائی. ایک منٹ، میں تھوڑا ادھر آگے آیا تھا. ہاتھ پکڑو میرا. ہاں لاؤ بھائی. ماشاءاللہ. اور کون ہے؟ گلے نہیں، گلے کے لیے پھر 1 لاکھ روپے لوں گا. اور بڑی بڑی نوٹ دو بھائی میرے ہاتھ میں، چھوٹی نوٹ نہیں دینا. ماشاءاللہ. ہری پتی تو گاندھی جی. ماشاءاللہ. لاؤ. اور کون ہے؟ آؤ بھائی. بسم اللہ، بسم اللہ. آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے.